وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں عام آدمی پر کسی نئے ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ان کے مطابق تنخواہوں میں اضافے اور انکم ٹیکس میں نرمی کے ذریعے نوکری پیشہ طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اسٹاک مارکیٹ کے 1,24,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر پہنچنے کو کاروباری برادری کے بجٹ پر اعتماد کا اظہار قرار دیا اور کہا کہ یہ عوام دوست اقدامات کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف لے جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر، برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ معاشی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اب ہم سب کو مل کر عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی روانہ ہوگا، جس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام شامل ہیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی ابوظہبی کے حکمران اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے اہم ملاقات متوقع ہے، جس میں پاک امارات تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اس دورے کو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی و سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب حکومت معاشی بہتری کے سفر کو عوامی قربانیوں کا نتیجہ قرار دے رہی ہے۔ پنجاب بھر میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق 10 جون کو مری اور اٹک کے جنگلات میں آگ لگنے کے 3 الگ الگ واقعات رپورٹ ہوئے، جن پر محکمے کے تربیت یافتہ عملے نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے قابو پا لیا۔ پہلا واقعہ شام 7 بجے سنبلی جنگل، دوسرا 9 بجے کوٹلی جنگل اور تیسرا رات 2 بجے اٹک خورد جنگل میں پیش آیا۔ ان مقامات پر 3.5 ایکڑ رقبے پر جھاڑیاں اور گھاس متاثر ہوئے، تاہم کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں فائر ایمرجنسی رسپانس سسٹم نے کلیدی کردار ادا کیا اور عملے کی پیشہ ورانہ مہارت کے باعث قدرتی اثاثے بڑے نقصان سے محفوظ رہے۔ ترجمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جنگلات کے قریب آگ نہ جلائیں اور سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ حکومت نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک نیا باب کھلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نیپرا ایکٹ میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے، جس کے بعد حکومت کو بجلی کے بلوں میں مخصوص مدت یا کیس ٹو کیس بنیاد پر سرچارج بڑھانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس اقدام کے تحت بجلی صارفین سے فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے تک اضافی سرچارج وصول کیا جا سکتا ہے، تاہم اس تجویز پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت کا مقصد بجٹ خسارے کو پورا کرنا اور گردشی قرضے کو کم کرنا ہے، جس کے لیے 1275 ارب روپے کا قرض کمرشل بینکوں سے لیا جائے گا۔ یہ قرض آئندہ 6 سال میں صارفین سے اضافی سرچارج کی صورت میں وصول کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو۔ اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال حکومت کو ٹیکس لگانے پڑے کیونکہ عالمی مالیاتی ادارے ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ محمد اورنگزیب نے وضاحت کی ہے کہ بجٹ میں ٹیرف اصلاحات کی گئی ہیں اور 4000 ٹیرف لائنز پر کسٹمز ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں تاکہ ملکی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ زراعت اور لائف سٹاک کو مضبوط بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر پالیسی بنائی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا تاکہ عوامی مشکلات کو کم کیا جا سکے، جبکہ چھوٹے کسانوں کو سہارا دینے کے لیے قرضے دیے جائیں گے اور ایڈیشنل ٹیکسز نہ لگانے پر FBR سے مشاورت کی گئی ہے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 خیراتی تنظیموں اور 5 افراد پر دہشت گردی کے الزامات کے تحت پابندیاں لگا دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں سے حماس کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام ہے، جس پر انہیں بلیک لسٹ کر کے امریکی اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ تنظیموں کا تعلق غزہ، ترکیہ، الجزائر، نیدرلینڈ، اٹلی اور مغربی کنارے سے ہے، جبکہ پابندی کا شکار افراد انہی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکی بیان میں کہا گیا ہے کہ امداد کی آڑ میں دہشت گردی کی مدد فلسطینی عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔
चांद जो सदियों से इंसान की तवज्जो का मरकज रहा, अब एक बार फिर चौंका देने वाली खबरों की जद में है। CIA की 25 साल से जायद पुरानी एक फाइल दोबारा मंजरे आम पर आ गई है, जिसमें चांद पर खलाई मखलूक के वजूद का सनसनीखेज दावा किया गया है। ये दावा मारूफ रिमोट वेवियर इंगो स्वान ने किया, जिन्हें 1970 और 1980 की दहाई में CIA ने एक खुफिया प्रोजेक्ट के तहत चांद के पोशीदा हिस्से पर नजर डालने के लिए इस्तेमाल किया। स्वान के मुताबिक चांद के उस तारीक हिस्से में जहां इंसानी आंख कभी नहीं पहुंच सकी, वहाँ इमारतें, टावर और बिल्कुल इंसान जैसे मखलूक काम करते हुए देखी गई हैं। इंगो स्वान का दावा है कि उनकी ज़हनी रसाई के दौरान खलाई मखलूक ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो ये भी कहते हैं कि चांद पर मौजूद एक टावर अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत जितना बड़ा था। उन्होंने ये इंकशाफात 1998 में शाया होने वाली किताब पेनिट्रेशन में किए। CIA की इस फाइल का दोबारा मंजरे आम पर आना और इंगो स्वान के दावे एक बार फिर खलाई तहकीक की दुनिया में बहस का मौजू बन चुके हैं। हालांकि अमरीकी, रूसी, चीनी, भारतीय और जापानी मिशंस आज तक चांद पर किसी मखलूक या बेस का कोई ठोस सबूत नहीं ला सके। कराची में आज मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि क्लिफ्टन और मुल्हिका इलाकों में समंदर की निचली सतह के बादलों के बायस हल्की बूंदाबांदी देखने में आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दूसरे रोज भी मामूल से तेज समंदरी हवाएं चलने का इम्कान है, जिनकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 35 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। इधर देही सिंध के कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में है, जहाँ मौसम बदस्तूर गर्म रहने की पेशगोई की गई है। वस्ती और बालाई सिंध में गर्मी की ये लहर कल तक जारी रहने का इम्कान है।